حضرات ذی وقار سیرت النبی کانفرنس جلسے جلوس درس و دروس، یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور سنت ہے، اور یہ ایک محب کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور جب محبت کی علامت ظاہر ہو جائے پھر بندے کا ایمان بھی پتہ چلتا ہے۔ بندہ مومن کا سیرت النبی، اس کا تذکرہ کرنا، کانفرنس کرنا، جلسے کروانا، جلوس درس و دروس تدریس سننا سنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کی نشانی ہے۔ زین العابدین سیدنا علی کے پوتے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم القرآن، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ایسے دی جاتی تھی، ان کی تعلیم سیرت کے بارے میں ایسے پڑھایا جاتا تھا، ایسے سنایا جاتا تھا، ایسے سکھایا جاتا تھا۔ کنا نتعلم المغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم القرآن، جس طرح ہمیں قرآن سکھایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام بھی سیرت پڑھتے تھے، سیرت کانفرنسیں ہوتی تھی، صحابہ کرام مجلس لگاتے، کہیں عبداللہ بن عمر کی مجلس لگی ہوئی، کہیں عبداللہ بن مسعود کی مجلس لگی ہوئی، کہیں ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اور کہیں آئمہ امام احمد بن حنبل کے حلقہ، کہیں امام شافعی کے شاگرد بیٹھے سیرت النبی سن رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سنت ہے، سیرت النبی پڑھنا، پڑھانا، بیان کرنا۔ حضرات ذی وقار، وقت مختصر اور یہ موضوع ایسا عمیق اور دقیق کہ جس طرح بغیر کوئی تیز دھار چھری کے بغیر، کوئی کند چھری کے ساتھ انسان کو ذبح کیا جائے، سیرت النبی بیان کرنا یہ اس قدر مشکل مرحلہ ہے کہ اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو بھی انسان تباہ، اگر اس میں زیادتی ہوتی ہے تو بھی انسان تباہ۔ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک جملے کو غور سے، خود سے، توجہ سے بیان کرنا پڑتا ہے کہ نبی کی ذات میں کمی ہو گئی تو بھی میں برباد، اگر نبی کی ذات میں غلو ہو گیا تو بھی میں برباد۔ صرف ایک آیت اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا مقام مرتبہ بلند کر دیا۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ تو بتا کہ اللہ نے میرا ذکر کتنا کے بلند کیا ہے، وہ کون سی بلندیاں ہیں جس کے ساتھ میرے ذکر کو ہم کنار کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ حدیث قدسی ہے، عرش والا فرماتا ہے اے میرے پیغمبر اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں اس محمود کا ذکر ہوگا، وہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح اور اسلام کے سب سے بڑے، سب سے پہلے نعت خوان سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَزَمَّا إِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، اور فَهُوَ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، وہ اللہ محمود ہے اور یہ عرش والا اللہ محمود ہے اور فرش والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَهُ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ کا تذکرہ ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اگر قلم نگار قلم لکھنے شروع کر دے، قلم کے ساتھ لکھنا شروع کر دے، ان کے قلم خشک ہو جائیں گے، ادیبوں کے ادب اور ان کے ہاتھ چل ہو جائیں گے، خطیبوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور
دنیا جہاں کے جتنے بھی قلم ہیں وہ خشک ہو جائیں گے اور آگ ختم ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش سے بھرنے شروع کر دیے جائیں، ساری انسانیت کی زبانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ستائش بیان کرنا شروع کر دے، زبانیں تھک جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمید، ان کی تسبیح اور ان کی تعریف یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے اس کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو تو ایسے عیب سے پاک بنایا گیا ہے، آپ کو ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر ٹیڑھ پن سے پاک بنایا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس طرح کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ بنائے گئے۔ اللہ کو کہتے چلے گئے، اللہ ایسے بناتا چلا جا، اللہ تعالیٰ بناتا چلا گیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قلبت المشارق والمغارب، میں نے مشرق و مغرب کو پلٹ کر کے دیکھا، چھان مارا، ڈھونڈا، لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کہیں نہیں ملی، ان کا مثل کہیں نہیں ملا، ان جیسا کہیں نہیں ملا۔ آخر ان جیسا ملے گا بھی کہاں؟ ان جیسا کوئی ہوگا تو ملے گا، ان جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہوگا تو ملے گا، ان جیسا اللہ نے کوئی پیدا کیا ہوگا تو ملے گا۔ وہ کون ہے؟ لاؤ کوئی ایسا جو اپنا لعاب دہن کھانے میں ڈال دے، قوم کی قوم آتی جائے، کھانا کھاتی جائے، کھانا کم نہ ہو، جو اپنا تھوک کسی نبینا کی آنکھ میں ڈال دے، اس نبینے کی آنکھ درست ہو جائے اور بینا ہو جائے، جو کوئی اپنی انگلیوں سے نہریں جاری کر دے۔ لاؤ کوئی ایسا جو عرش کی طرف اگر انگلی اٹھائے، عرش والا اس کی انگلی کی راج رکھ کر کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے۔ لاؤ کوئی ایسا جو ہو ایسا کہ قبرستان میں جا کر کے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دے، اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دے۔ لاؤ کوئی ایسا جو جہاں سجدہ کرے اللہ رب العزت اسے جنت البقیع اور روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور لاؤ کوئی ایسا کہ جو دنیا میں رہے اور دنیا کے اندر بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی غلطی کے رہے۔ لاؤ کوئی ایسا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک جنبش، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول، ایک ایک فعل، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو بھی صحابہ کرام نے ریکارڈ کیا، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں قسمیں اٹھائی، فرمایا لعمرک، تیری عمر کی قسم ہے، اور صرف عمر کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے بلد الامین کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کیوں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ انت حل بہذا البلد، تو اس شہر کا رہنے والا ہے، محمد اس شہر میں چلنے والا ہے، نبی اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر میں اٹھتا ہے، اس شہر میں سوتا ہے، اس شہر میں جاگتا ہے، اس شہر میں رہائش اس کی ہے، اس شہر میں سکونت اس کی ہے، اس شہر میں اس کی خلوت جلوت کے معاملات ہے، اس شہر میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہے، اس شہر میں اس نے اپنی جوانی گزاری ہے، اپنی ادھیڑ عمری گزاری ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اللہ رب العزت کو اس شہر کی قسم، جس شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، اللہ رب العزت اس شہر کو ببرکت بنا دیتے ہیں۔ جن راستوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ راستے مشرف ہو جاتے ہیں، جن گلیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ گلیاں ببرکت اور مکرم بن جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں بیٹھ کر کے دعائیں کی جاتی ہے، التجائیں کی جاتی ہے، اور بڑی آس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کاش ہم مدینہ کے وہ پتھر ہوتے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، کاش ہم مدینہ کی ریت کے وہ ذرے ہوتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کے ساتھ روندا، کاش ہم نبی کے گھر کے دروازے کی
چوکھٹ کے ایک لکڑی ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی تو ہمارے ساتھ مس ہوا ہوتا، کاش ہم اپنے نبی کے بستر کا لحاف کا کوئی دھاگا ہوتے کہ کبھی تو اللہ کے نبی کے جسم کو چھوا ہوتا، کاش ہم مدینہ کے کوئی درخت ہوتے کہ اللہ کے نبی نے کبھی تو ہمیں پیار کے ساتھ ہاتھ لگایا ہوتا۔ یہ ساری جو دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، یہ مدینہ کے بارے میں کہ مدینہ کے پتھر، مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے ذرے، مدینہ کے شجر، مدینہ کے حجر بننے کی جو خواہشیں ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ مدینہ کیا تھا؟ یثرب تھا، ایک بے آباد ہو گیا، ایک انتہائی گئی گزری بستی، ایک عام سا قصبہ، ایک عام سی بستی۔ اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے وہاں اس قدر گندی بیماریاں کہ لوگ مدینہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ یثرب بیماری والے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو وہ یثرب جو بیماری والا علاقہ تھا، جو ایک منحوس علاقہ کہلاتا تھا، وہ مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں قدم رکھتے چلے گئے وہ بابرکت بنتا چلا گیا، وہ باعزت بنتا چلا گیا، وہ مشرف بنتا چلا گیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا چلا گیا وہ بھی باعزت اور مکرم بنتا چلا گیا۔ اس نبی کے شان کے کیا کہنے کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھو تو اللہ رب العزت جہنم حرام کر دیتا ہے، اور صرف اس کے چہرے کی طرف نہیں بلکہ فرمایا کہ جس نے اس کے چہرے کو دیکھا، جس نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس پر بھی جہنم حرام کر دیتا ہے۔ وقت کم اور یہ موضوع اس قدر طویل کہ لکھنے والے لکھنے بیٹھ جائیں، مفسرین کی تفسیریں ختم ہو جائیں، محدثین کی تشریحیں ختم ہو جائیں، سیرت نگار وہ اپنے قلم خشک کر دے اور تاریخ دان اور آگ سیاہ پر سیاہ کرتے چلے جائیں، راتیں بیت جائیں، دن بیت جائیں، زمانے گزر جائیں، اس موضوع کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک شعر میں اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک الکریم لقد نور القمر لا يمکن ثناؤہ کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک الکریم لقد نور القمر، اے صاحب جمال، اے سید البشر، آپ کے منور چہرے سے منور ہوا قمر، لا يمکن ثناؤہ کما کان حقہ، اس کی ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی نعت بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا جس کی ذات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔